السلام علیکم ناظرین۔ رائے پاکستان کے صوبہ پنجاب سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو دنیا میں تبلیغی اجتماع کی وجہ سے معروف ہے۔ یہاں ہر سال حج کے بعد مسلمانوں کا دوسرا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ رائے آ کر دین اسلام کی فکر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کا طریقہ سیکھ کر دین کی محنت میں لگ جاتے ہیں۔ یہاں سے ہر سال بے شمار جماعتیں نکل کر پوری دنیا میں جاتی ہیں اور دین اسلام کی آفاقی دعوت دینے کی سعادت حاصل کرتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس اجتماع کی ترتیب، تعداد، اندرون و بیرون ملک کی جماعتوں، ان کی تعداد، تیاری، بلکہ ہر پہلو کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ ناظرین، دین اسلام کے اول مبلغ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے مکہ جیسے مخالفین کے بڑے شہر میں بے شمار سختیاں برداشت کر کے دین اسلام کی محنت شروع فرمائی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسلام روئے زمین کا سب سے بڑا مذہب بن گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین اسلام کے دامن کو مزید وسعت دی۔ بعد ازاں مسلمان حکمرانان، مجاہدین اسلام، مبلغین، علماء، صوفیاء اور درد دل رکھنے والوں مسلمانوں کی محنتوں سے اسلام کی شمع جلتی رہی۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریزی دور میں جب اسلام کی شمع ٹمٹمانے لگی اور 1923 عیسوی میں انتہائی متعصب ہندو تحریک شڈھی سنگٹن نے ہزاروں مسلمانوں کو زبردستی اسلام سے برگشتہ کیا تو مسلمان علماء کرام کے دلوں کو شدید دھچکا پہنچا۔ ہمارے اکابرین حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین امت نے اس طوفان کے سامنے ڈٹ کر مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کی بھرپور محنت کی۔ ان حالات میں مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل ایمانی تحریک برپا کر کے مسلمانوں کو مستقل دین اسلام کی دعوت میں لگانے کی سوچ و فکر کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں علماء کرام، صوفیاء عظام، اہل مدارس اور اپنے زمانے کے تمام اکابرین امت سے صلاح و مشورہ کے بعد مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر خاص حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ہفتہ اعتکاف کے بعد ہندوستان واپس آ کر 1926 عیسوی میں تبلیغی محنت کا آغاز کیا، جو موجودہ شکل و صورت میں دنیا اسلام کی سب سے بڑی تحریک بن گئی۔ تبلیغی جماعت کا پہلا اجتماع مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 1941 عیسوی کو میوات کے علاقہ قصبہ نوح کے اندر ہوا۔ اس اجتماع میں مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اس دور کے تمام اکابرین امت شامل تھے۔ دوسرا بڑا اجتماع مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد 1954 عیسوی کو مسجد شاہی مراد آباد میں ہوا۔ اس اجتماع میں امیر تبلیغی جماعت مولانا محمد یوسف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر اکابرین امت نے شرکت کی اور پھر اجتماعات کا نہ ٹوٹنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں حضرت حاجی عبدالوہاب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے تبلیغی جماعت کا کام شروع ہوا اور پہلا اجتماع 10 اپریل 1954 عیسوی بروز ہفتہ رائے کے مقام پر منعقد ہوا۔ اس کے بعد سے یہ اجتماع 3 دن تک ہوتا ہے، جس کا آغاز جمعرات سے ہوتا ہے اور 3 دن بعد صبح اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 2013 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رائے سالانہ تبلیغی اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے اس اجتماع کے روح پرور مناظر کو دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ یہاں ہر وقت ایک پرسکون سا سما ہوتا ہے، جہاں لوگ دنیاوی کاموں اور مصروفیات سے
ہٹ کر بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اکابرین کے خطابات سننے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی دعوت کی سوچ و فکر میں مصروف رہتے ہیں۔ دنیا کی ملک جو ہے ممالک قیامت تک آنے والی انسانیت اپنے سلیقوں کو بھول کر ان جو ہے راستوں کو اختیار کرے گی۔ اتنا بڑا وعدہ اللہ نے اس کلمے پر فرمایا۔ اللہ کے رسول بتا رہے تدین لکم العرب وتؤدی الیکم الجزیہ العجم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے اللہ رب ہیں اور جسمانی غذاؤں کے لیے کتنے نظام ہیں، کتنے کام ہیں، تو اسی طرح روحانی تربیت کے لیے اللہ کی طرف سے نبیوں کا آنا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کسی قوم کو ہم نے ڈرانے والے اور نبی اور بشارت سنانے والے اور رسول کے بغیر خالی نہیں چھوڑا۔ سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے اس وسیع و عریض میدان میں اجتماع کی تیاریوں کا آغاز کئی ماہ پہلے شروع کر دیا جاتا ہے۔ ٹینٹ اور کناتیں لگائی جاتی ہیں اور آمد و رفت کے لیے راستے بنا دیے جاتے ہیں، وضوخانے اور بیت الخلاء تعمیر کیے جاتے ہیں، روشنی کا بہترین انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں حلقے بنائے جاتے ہیں اور یہ سب کام تبلیغی جماعت میں وقت لگانے والے رضاکار اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے بغیر کسی معاوضہ کے خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں۔ رائے ونڈ تبلیغی اجتماع میں چین، امریکہ، یورپ، انگلینڈ، بھارت، بنگلہ دیش، کینیڈا اور دیگر ممالک سے وفود اور اکابرین تشریف لاتے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک کے اکابرین اس اجتماع سے خطاب کرتے ہیں، جو مسلک، مکتب فکر اور فرقہ واریت سے محسوس نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بلایا جاتا ہے۔ رائے ونڈ تبلیغی اجتماع کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ اس کا آغاز جمعرات کو عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ایک مختصر بیان سے ہوتا ہے اور پھر مغرب کی نماز کے بعد تفصیلی بیان عشاء کی نماز سے پہلے تک اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد ہر حلقے میں انفرادی تعلیم دی جاتی ہے اور اس طرح پہلے دن کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن یعنی جمعۃ المبارک کے روز فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد بیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناشتے کے لیے وقفہ ہوتا ہے، جس کے بعد جمعۃ المبارک کی نماز تک حلقوں میں انفرادی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد بیانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو عصر اور مغرب کے بیان پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہی طریقہ و ترتیب دوسرے روز بھی ہوتا ہے۔ اجتماع کے آخری دن یعنی اتوار کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہدایات دی جاتی ہیں اور اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ اجتماعی دعا حاجی عبدالوہاب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کرواتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد تبلیغی جماعت کے اکابرین ہی کرواتے ہیں۔ 2021 عیسوی کے اجتماع کا پہلا حصہ جو 4 نومبر سے شروع ہوا، 7 نومبر کو اس کی اختتامی دعا انڈیا گجرات کے حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے فرمائی۔ اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من اتقيا وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر۔ اجتماعی دعا میں شرکت کے لیے بہت سارے لوگ خصوصی طور پر آتے ہیں۔ ماضی میں اس اجتماع میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور شوکت عزیز، شہباز شریف، چودھری پرویز الہی، شیخ رشید احمد اور مرحوم جنرل حمید گل سمیت کاروباری، سیاسی اور مذہبی شخصیات، ان کے علاوہ شوبز اور کھیلوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی شرکت کرتی رہی ہیں۔ اس اجتماع کے موقع پر ملک کے مختلف شہروں سے رائے ونڈ تک اسپیشل ٹرینیں اور بسیں بھی چلائی جاتی ہیں۔ 3 دن کے اس تبلیغی جماعت کے اجتماع میں توحید کی تربیت کا اہتمام اور احکام خداوندی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی خصوصی تلقین کی جاتی ہے۔ اتحاد امت اور ملکی سالمیت کے لیے خصوصی
دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس اجتماع میں پورے سال کے لیے تبلیغی جماعتیں تشکیل دی جاتی ہیں۔ اجتماع میں شریک سب لوگ رب کائنات سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ دعا کے بعد سینکڑوں لوگ تبلیغی جماعت کے ساتھ سے روزہ اور چلہ لگانے کے لیے اپنا نام درج کرواتے ہیں، اور ہزاروں تشکیل شدہ جماعتیں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اندرون و بیرون ملک روانہ ہو جاتی ہیں۔ رائے ون سالانہ اجتماع 2021 کے پہلے حصے میں کل جماعتوں کی تعداد 2069 تھی، جن کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے: بیرون سال اور 7 ماہ کی 34 جماعتیں، اندرون ملک سال کی 80 جماعتیں، 3 چلہ کی 143 جماعتیں، چلہ کی 1398 جماعتیں، ایام کی 114 جماعتیں، بیرون مہمانوں کی 245 جماعتیں، اور اس کے علاوہ 55 متفرق جماعتیں تھیں۔ رائے ون سالانہ اجتماع پہلے ایک ہی بڑا اجتماع ہوا کرتا تھا، پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اب چند سالوں سے عوام کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث 4 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ 2 حصوں کا اجتماع ایک سال اور 2 حصوں کا دوسرے سال ہوتا ہے۔ اس سال 2 حصوں کا پہلا اجتماع، جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، 4 نومبر 2021 کو رائے ون میں شروع ہوا، اور 7 نومبر بروز اتوار اس کا اختتام ہوا۔ دوسرے حصے کا اجتماع 11 نومبر بروز جمعرات شروع ہوگا، اور 14 نومبر 2021 کو اختتامی دعا پر ختم ہوگا۔ اس اجتماع نے مسلمانان عالم کو دین اسلام کی طرف راغب کر دینے کا اہم فریضہ سر انجام دیا ہے، اور آئندہ بھی اس ذمہ داری کو بخوبی ادا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس اجتماع کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور مسلمانوں کی مشکلات دور کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور جانیے دنیا کے بارے میں ہمارے ساتھ ساتھ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔